بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اپنے پاکستانیوں کے سامنے میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں سارے ملک کے مسئلے مسائل آپ کے سامنے لے کے آؤں گا، ہر چیز سے آپ کو آگاہ کروں گا کہ اس ملک میں کیا مسئلے ہیں اور ان کے حل کیا ہیں۔ پچھلے 2 ہفتے سے میں پریزنٹیشنز لے رہا ہوں، جو بھی ہماری معاشی طور پہ حالات کیا ہیں، ہمارے قرضے کتنے ہیں، بجلی کا کیا مسئلہ ہے، گیس کے کیا مسئلے ہیں، فورن پالیسی کیا ہے، سارے جتنے بھی ملک کے ایشوز ہیں ان کے اوپر میں پریزنٹیشنز لے رہا ہوں۔ اس پہ کوئی شک نہیں کہ ہمارے بڑے چیلنجز ہیں، قرضے چڑھے ہوئے ہیں۔ 6000 ارب سے آج پاکستان کا قرضہ پہنچ گیا، 6000 ارب 10 سال پہلے پاکستان کا قرضہ تھا، آج ہمیں پتہ چلا ہے کہ 30,000 ارب پہ پورا قرضہ پہنچ چکا ہے۔ اور گردشی قرضوں کا مسئلہ ہے، انرجی پرابلمز ہے، لیکن جو سب سے بڑا پرابلم میری نظر میں وہ ہے پانی کا مسئلہ۔ پانی کا مسئلہ ایسے ہے کہ میں آپ کے سامنے فگر سٹیٹسٹکس رکھتا ہوں۔ جب پاکستان آزاد ہوا تو ہر پاکستانی کے حصے میں جو پانی آتا تھا وہ تھا 5600 کیوبک میٹر۔ آج صرف 1000 کیوبک میٹر پانی رہ گیا ہر پاکستانی کے حصے میں۔ جو پاکستان میں پانی کی سٹوریج کیپیسٹی ہے وہ ہے صرف 30 دن کی، ہندوستان کی 190 دن کی۔ مصر جدھر بارش نہیں ہوتی وہاں 1000 دن کی کیپیسٹی ہے۔ جو دنیا سمجھتی ہے کہ سیف کیپیسٹی ہے ایک ملک کے لیے، جو سیف لیول ہے وہ 120 دن ہے، ہمارے پاس صرف 30 دن کی پانی کی سٹوریج کی کیپیسٹی ہے۔ اس کا مطلب کہ ہمیں ڈیم بنانا ہمارے ملک کے لیے ناگزیر ہے۔ اب اگر ہم نے اب نہ ڈیم بنانے شروع کیے، آگے آنے والے دنوں میں ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے ہم ایک ایسا مسئلے مسائل کا پہاڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں جس کو ابھی میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے ڈیم نہ بنائے، ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ 7 سالوں میں یعنی 2025 میں پاکستان میں خشک سالی شروع ہو جائے گی۔ ہمارے پاس پانی نہیں ہوگا اپنے اناج اگانے کا، اناج نہیں ہوگا اپنے لوگوں کے لیے، یہاں خدا نخواستہ قحط پڑ سکتے ہیں۔ لہٰذا آج سے ہم نے ڈیم بنانا شروع کرنا ہے۔ اور میں چیف جسٹس ثاقب نثار کو داد دیتا ہوں اس چیز پہ۔ کام یہ چیف جسٹس کا نہیں تھا، یہ ہماری طرح کے پولیٹیکل لیڈرز کا تھا۔ یہ مسئلہ ابھی سے نہیں شروع ہوا، یہ پچھلے 30 سال سے لوگوں کو نظر آ رہا تھا کہ آہستہ آہستہ پانی کم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ یہاں پانی کی پروویژنز کرنی ہے، ساری دنیا کر رہی ہے۔ تو میں آج چیف جسٹس کے ساتھ مل کے میں نے ان سے بات کر لی ہے، ان کا جو فنڈ ہے اس کے ساتھ سی جے اور پرائم منسٹر کا فنڈ اکٹھا ہم کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس فنڈ میں اب تک 180 کروڑ روپیہ اکٹھا کیا ہے۔ لیکن میں جو آج جس لیول پہ آج فنڈ ریزنگ کر رہا ہوں، میں سب سے پہلے تو سارے پاکستانیوں کو اپیل کر رہا ہوں، جدھر بھی دنیا میں پاکستانی ہیں اور پاکستان میں بھی جس کونے پہ ہیں، سارے اپنے مستقبل کے لیے اس ڈیم کے فنڈ کو پیسہ آج سے دینا شروع کریں۔ لیکن میں خاص طور پہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں، جنہوں نے میری شوکت خانم بنانے میں مدد کی، نمل یونیورسٹی میں مدد کی، ہر سال جو شوکت خانم میں 70% کینسر کے مریضوں کا مفت علاج پہ خسارہ ہوتا ہے، تقریباً آدھا پیسہ بیرون ملک پاکستانی بھیجتے ہیں۔ تو میں آج اپنے بیرون ملک پاکستانیوں سے مخاطب ہوں، خاص طور پہ تقریباً 80 سے 90 لاکھ بیرون ملک پاکستانی ہیں۔ اگر آپ سارے یہ سوچ لیں کہ $1000 آپ نے اس ڈیم کے فنڈ میں اگر آپ بھیجیں $1000، تو ہمارے پاس یہ ڈیم بنانے کے بھی، دونوں ڈیم بنانے کے لیے بھی پیسہ ہو جائے گا، اور ہمارے پاس ڈالرز بھی آ جائیں گے تاکہ ہمیں کسی سے قرضے نہ مانگنے پڑے۔ دونوں اس وقت مشکل ہے، ایک تو ڈیم بنانا ہے، دوسرا ہمیں ڈالر چاہیے ہیں کیونکہ پاکستان میں ڈالرز کی اس وقت کمی ہے، ہمارے ریزروز کم ہے، تو ہمارے ریزروز بھی ٹھیک ہو جائیں گے، ہمیں کسی سے قرضے مانگنے بھی نہیں پڑیں گے، اور دوسرا ہمارا ڈیم کا فنڈ بننا شروع ہو جائے گا، ڈیم میں اتنا پیسہ آ جائے گا کہ ہم انشاءاللہ 5 سال میں یہ ڈیم بنا سکتے ہیں۔ اور صرف دیر اس لیے لگتی ہے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوتا، وہ جب پیسہ نہیں ہوتا وہ دیر لگ جاتی ہے، جب دیر لگتی ہے تو وہ ہوتا ہے جو نیلم جیلم سے ہوا
کہ 80 ارب रुपए کی ڈیم بننی تھی, کیونکہ پیسہ نہیں تھا, دیر ہوتی گئی, آج 500 ارب سے زیادہ اوپر چلا گیا اس کا خرچہ. تو لہٰذا اس فنڈ, یہ صرف فنڈ جائے گا ڈیم بنانے میں. اوورسیز پاکستانیز کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہر کوئی $1000 نہیں دے سکے گا, لیکن اگر آپ مزدوری کر رہے ہیں, دبئی میں ہیں, UAE میں ہیں, مڈل ایسٹ میں ہیں, سعودی عربیہ میں ہیں, جتنا بھی آپ پیسہ بھیج سکتے ہیں آپ اس فنڈ میں بھیجیں. لیکن یورپ میں اور امریکہ میں اور انگلینڈ میں جو اوورسیز پاکستانیز ہیں, میں چاہتا ہوں کم از کم $1000 بھیجیں, نہیں تو اس سے زیادہ بھیجیں اگر آپ بھیج سکتے ہیں. یہ ڈیم پاکستان کی فیوچر کے لیے سب سے ضروری چیز ہے. ساری چیزیں ایک طرف, یہ ڈیم ایک طرف ہے. میں آج آپ سب سے اپیل کر رہا ہوں, میں آپ سے اس لیے اپیل کر رہا ہوں کہ ایک دفعہ مصر کے لوگوں نے ڈیم بنائی تھی, ادھر بھی ان کو کوئی باہر سے قرضے نہیں مل رہے تھے. ہمیں بھی اس وقت باہر سے کوئی قرضے نہیں دے گا. ہمارے پاس اتنے ہی قرضے چڑھ چکے ہیں, وہ ان کو واپس کرنے مشکل لگ رہی ہے, تو اور قرضے ہمیں کسی نے نہیں دینے. سو یہ ڈیم ہم نہیں بنانا ہے, ہم ہی بنائیں گے, اور انشاءاللہ ہم بنا سکتے ہیں. صرف ہم نے فیصلہ کرنا ہے, ارادہ کرنا ہے. اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ آپ کا پیسے کی میں حفاظت کروں گا. یہ سارا پیسہ آپ کا اس ڈیم میں جائے گا. اور آج سے میں جتنے بھی اوورسیز پاکستانی سوسائٹیز ہیں, باقی جماعتیں ہیں, جتنی بھی پارٹیز ہیں, لیکن خاص طور پہ تحریک انصاف کی جو باہر ہماری تنظیمیں ہیں, میں ساروں کو آج کہہ رہا ہوں کہ آج سے آپ نے یہ جہاد شروع کرنی ہے پاکستان کی ڈیم بنانے میں. بہت شکریہ. ناظرین, وزیر اعظم عمران خان کا ڈیمز فنڈ کے حوالے سے خصوصی اور اہم پیغام شیئر کر رہے تھے آپ سے. پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے توسط سے انہوں نے یہ پیغام دیا. ناظرین, آپ سے یہ بتا دیں کہ یہ اس وقت آپ اپنی سکرینز پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ PMCI فنڈ فار دیامر بھاشا اینڈ مومن ڈیم, PMCJ فنڈ چیف جسٹس فنڈ, بینک اسٹیٹ بینک آف پاکستان, ٹائٹل سپریم کورٹ آف پاکستان, اکاؤنٹ نمبر 03593299999 پینٹا 9 0014. IBAN نمبر ہے PK 065 BP 003593 2 پینٹا 9 0014.